سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. آج ہمارے کتاب دوم کتاب کار کمپلیٹ ہو چکا ہے. کتاب کار دوم ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اور آج جو ہم پڑھنے چاہ رہے ہیں وہ کتاب کار سوم ہم سٹارٹ کریں گے اور اس کا پہلا درس پڑھیں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ کتاب دوم جو اصلی کتاب ہے، کتاب دوم، وہ ہم نے کمپلیٹ کی ہے. اب کتاب کار سوم پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو بھی اصلی کتاب جو ہے نا وہ کتاب سوم آپ دیکھیں گے، کیونکہ اصلی کتاب سے یہ ہوم ورک آیا ہے. یہ جو ایکسرسائز ہیں، یہ جو مشقیں آپ کو دی جاتی ہیں، اور یہ جو کام کیا جاتا ہے ہوم ورک کا، یہ اصلی کتاب سے دیا جاتا ہے. تو آپ لوگ مراجعہ کر سکتے ہیں کتاب سوم، اور وہاں سے دیکھیں گے تو وہاں ان کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے، جو ہمارے چینل پر موجود ہیں. کتاب سوم پہلی کلاس ہوگی وہ، اور یہاں پہ ہوم ورک بھی آپ کا پہلا ہوگا. آپ کو اگر کتابیں چاہیے تو آپ کو یہاں پر کتابیں پرووائڈ کر دی جائیں گی. آپ واٹس ایپ پر بھی آ سکتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو کتاب سوم دے دیں گے، یا ٹیلی گرام چینل آپ نے ڈسکرپشن پہ اس کا لنک بھی دیا گیا ہے، آپ وہاں سے کلک کر کے سیدھے آپ جو ہماری مکمل کتابیں ہیں، 6 کتابیں ہیں، اس کے علاوہ بھی فارسی کتابیں ہیں، وہ بھی آرام سے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ واٹس ایپ پہ بھی آپ آ سکتے ہیں. آن لائن کلاسز کے لیے بھی آپ یہاں پہ تشریف لے کر آ سکتے ہیں. چلتے ہیں آج کتاب کار سوم کے پہلے درس، تعلیم و تعلم عبادت است. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تعلیم، علم حاصل کرنا اور علم دینا یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. اور امام سید علی خامنئی فرماتے ہیں، زبان فارسی مؤثر ترین وسیلے برائے رساندن پیام اسلام انقلابیات سے، کہ یہی زبان فارسی ہے جو کہ بہت ہی مفید مند ثابت ہوتی ہے ہمیں اسلام انقلاب، جو انقلاب اسلامی ہے، اسلام کا انقلاب ہے، اسلام کی حقیقت کو، اس کے پیغام کو تمام جگہوں پر یہی زبان فارسی ایک ذریعہ بنتی ہے پہنچانے کا. خوب، چلتے ہیں ہم کتاب اول کی جانب. یہ مقدماتی چیزیں ہیں، اس کتاب کے متعلق بیان کی گئی. یہ فہرست ہے کہ جو ہم 20 دروس پڑھیں گے اور اس میں کام انجام دیں گے. آج کا ہمارا درس اول، اول ہمارا کتاب سوم کا کتاب جدید تھا، تو یہاں پر بھی ہمارا درس اول کتاب جدید ہوگا ہوم ورک کے لیے. تو اکثر ساری چیزیں ادھر سے آتی ہیں اصلی کتاب سے. تو کتاب جدید شمارہ 1 دیکھیں، جملے بسازی. طریقہ وہی ہے جو آپ نے بنانا ہے. آپ کو ہم ہیلپ کریں گے ہوم ورک کرنے میں، تاکہ آپ کی ہیلپ ہو سکے اور آپ اچھی طرح سے کتاب سوم اصلی کتاب اور ہوم ورک کو آپ کر سکیں. وہاں سے جملے بنانا ہے: سپاس شرکت کردیم، معرفی خودم، غیر از جملے پرسشی، اس کو جملہ پرسشی بھی بنانا ہے، سوال جملے بنانا ہے، قبول، دیگر، توضیح، اور آخر میں ہے بخاطر. اب یہ جملے ہیں. مثال کے طور پر توضیح ہے، تو توضیح سے آپ جملہ بنا سکتے ہیں کہ من بے دوستم دربارے زبان فارسی توضیح دادم. تو اسی طرح باقی بھی آپ نے خود اپنی طرف سے فارسی زبان میں ان جملوں کو بنانا ہے. سوال دوم دیکھیں، پھدرام جملہ ہے زیرہ کامل کی، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے اپنی طرف سے. اب پھدرام 2 ماہ و نیم ڈیش وارد ایران شد. اب یہ کیونکہ کتاب سوم آپ نے پڑھا ہے، تو اسی جگہ سے بھی یہ چیزیں آ سکتی ہیں. تو یہ آپ نے خال جگہ خود پر کرنا ہے. زبان آموزان سے روز قبل کتاب دوم را کیا ہے انہوں نے مثلا کمپلیٹ کیا ہے. فردہ کتاب سوم را شروع میں کنند. استاد ابتدا بہم شاگردان کلاس کیا معرفی کرد. ہنگام ورود مدیر ہمیں طلبے آج جائشان ڈیش. یہ آپ نے اپنی طرف سے ان کو حل کرنا ہے، کیونکہ کتاب سوم پڑھی آپ نے. سوال سوم دیکھیں، بے پرسش زیر پاسخ دہید. نیچے دیا گیا سوالوں کے آپ نے جواب دینا ہے. ہنگام ورود استاد جدید بے کلاس طلبے ها چه کار کردند؟ استاد پس از ورود به کلاس چه کارهایی کرد؟ استاد حسینی برای معرفی خودش چه گفت؟ محمد و دوستانش برای چه به مرکز آموزش زبان رفتند؟ استاد حسینی پس از نوشتن نام خدا روی تابلو چه کار کرد؟ 14 سوال دیکھیں، مرتب کنید. اس کو آپ نے مرتب کرنا ہے. زبان آموزان است زهرا مدرسه، یکی از بنت الهدى. پس از معرفی استاد خود را احوال پرسی. این خیابان ورود ممنوع در ابتدای وجود دارد تابلوی. اب اگر سوم کو بھی اب اگر دیکھیں تو در ابتدای این خیابان
تھابلو یہ ورود ممنوع وجود آرد، تو یہ اس طرح ہمارا جملہ کمپلیٹ بنے گا، ان کو اپنی طرف سے جوڑنا ہے۔ جائگزین و تبدیل کنید آنہا یک ماہ قبل کتاب دوم شروع کر دن، اسی پورے جملے کو آپ نے نیچے تطبیق کرنا ہے۔ آنہا کی جگہ آپ ما لگا دیں تو بن جائے گا ما یک ماہ قبل کتاب دوم شروع کر دیم، تو صاف زیر ضمیر کی نشانی بھی آپ نے چینج کرنا ہے وہاں پہ نیچے۔ 3 روز قبل کتاب سیوم تمام کر دن امتحان دادی، تو یہ ان کو آپ نے اس پہ جائگزین کرنا ہے، اور ضمیروں کو اور اس کی نشانیوں کو آپ نے اچھی طرح سے چیک کر کے لگانا ہے۔ آگے دیکھیں سوال ششم، مخالف واجہ زیرہ بنویسی، ان کا آپ نے مخالف لکھنا ہے، متضاد لکھنا ہے۔ دوست مثلا دشمن ہو گیا، یادادید غائب، خارج شدی تمام کرد، خروج مثلا ورود، رفتند بلند شدیم، پاسخ دادن، تو یہ آپ نے حل کرنا ہے۔ سوال 7 دیکھیں، با حرف اضافه از برای با در به جمله های زیر کامل کنید. دوستم اعضای خانواده چرا ڈیش من معرفی کرد، یعنی به من معرفی کرد، تو یہ آپ نے مفعول کی نشانی آپ نے لگانا ہے، حرف اضافه جو ہے۔ شمارہ 2، ورزشکاران قبل از مسابقه ڈیش هم دست دادند. ما ڈیش یاد گرفتن زبان فارسی ڈیش مرکز آموزش زبان آمدیم. وقتی استاد به کلاس می آید طلبه ها ڈیش جایشان بلند می شوند. طلبه ہر روز ڈیش نماز جماعت شرکت می کنند، تو یہ چیزیں آپ نے حرف اضافی لگانا ہے۔ سوال 8 دیکھیں، بونے ماضی و فعل گزشتے ساده مصدر ہے زیرہ بنویسید، ان کے آپ نے بونے ماضی لگانا ہے اور آپ نے ان کے گردان کرنا ہے۔ مثلا گرفتن ہے تو اس کا بونے ماضی کیا ہوگا؟ آفرین، گرفت، تو ان ضمیروں کے اگر آپ گردان کریں گے تو بن جائے گا من گرفتم، تو گرفتی، او گرفت، ما گرفتیم، شما گرفتی و آنها گرفتند۔ اسی طرح بلند شدن، بازگشتن و توضیح دادن، اس کا بونے ماضی اور گردان کرنا ہے۔ شمارہ 9 دیکھیں، مانند نمونہ جملے ہے زیرہ با ضمیر خود تغییر دہی، اپنی طرف سے ان ضمیر لگا کر ان کو چینج کرنا ہے۔ مثلا لطفاً اسمت را در دفتر بنویس، لطفاً اسم خودت را در دفتر بنویسید۔ اب شمار 1 دیکھیں، او دربار خانوادهش با دختر صحبت کرد۔ اب یہ کیا ہے؟ مثلا اس کا آپ نے لکھنا ہے کہ او دربار خانواده شما با دختر صحبت کرد، یا اب او دربار خانواده او بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی فیملی کے بارے میں، اس نے اس کی فیملی کے بارے میں بات کی، کیونکہ اگر جمع ہوتا تو مثلا تان ہوتا، یا خانواده تھان، یعنی آپ کے فیملی کے بارے میں، تو جمع ہے۔ تو آگے چلیں، آنها با استادشان به پارک رفتند، من همیشه از مسواکم استفاده میکنم، ما در جای ما نشستیم۔ اب دیکھیں مان آیا ہے تو ما در جای مثلا ما نشستیم۔ اب دیکھیں تصحیح کنید، ان کی آپ نے تصحیح کرنا ہے، ان جملوں کو درست کرنا ہے۔ برادران و ہمسرش ماہ آئندہ به ایران آمدند، تو صاحب ذرا ماہ آئندہ والا مہینہ ہے تو می آیند آئے گا، کیونکہ آگے جو مستقبل کا ہے اس میں آنا ہے۔ محمد دیشب همراه دوستانش به پارک می رود، ما یک ماه قبل کتاب دوم را تمام می کنیم، من دیروز با امتحان پایانی با نمره خوب قبول شدم، یکی از هدف رفتن به مسجد شرکت در نماز جماعت است۔ و آخرین سوال 11، ضمیرهای پیوسته را به گذشته و گذشته را پیوسته تغییر دهید۔ ہم کلاسی من، اب اس کو مثلا گسستے ہے تو پیوستے پہ لے آنا ہے، ہم کلاسیم، ٹھیک ہے، ہم کلاسیم۔ دوستان او جایتان، اس کو اپنا چینج کرنا ہے۔ تکلیف مان، مثلا تکلیف من ما خانواده تو استاد آنها، تو ان کو اپنا اچھی طرح سے چینج کرنا ہے، اور جب چینج کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت ہی مفید مان ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ یہ دروس آپ اچھی طرح سے پڑھیں ان کو۔ اگلی کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف ثانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار، شما باشد۔